ایڈوکیٹ ناصر جمال شہر کا مہنگا ترین وکیل تھا جس نے قتل کے کئی ملزموں کو عدالت سے رہائی دلوائی تھی۔ ایک بیوہ کی 15 سالہ بیٹی کے ساتھ 3 لڑکوں نے درندگی کی، پھر اسے قتل کر کے نہر میں پھینک دیا گیا۔ تفتیش کے بعد پولیس نے ان تینوں مجرموں کو گرفتار کر لیا۔ لڑکوں کے خاندان والوں نے ناصر جمال سے رابطہ کیا تو اس نے انہیں تسلی دی کہ آپ کے بچوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ جوانی میں لڑکوں سے اکثر ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، میں انہیں باعزت بری کروا لوں گا۔ وکیل صاحب نے ان کے خاندان کے 7 لاکھ روپے لے کر عدالت میں ان لڑکوں کو بے قصور ثابت کیا اور رہائی دلوائی۔ مقدمہ جیتنے کے بعد جب وہ عدالت سے واپس آ رہا تھا تو وہی بیوہ اس کے سامنے آ گئی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر وکیل کو بددعائیں دینا شروع کر دی۔ ناصر جمال نے مسکرا کر کہا کہ آج بددعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں، موسم بہت خراب ہے، تیری بددعا آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی واپس لوٹ آئے گی۔ پھر اس نے طنزیہ انداز میں کہا کہ جب تم اپنی بیٹی کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتی تھی تو اسے دنیا میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ بیوہ عورت روتی ہوئی گھر واپس گئی، اپنی چھوٹی بیٹی کا گلا دبایا اور خود کی جان لے لی۔ 12 سال گزر گئے، وقت گزرتا رہا اور پھر ایک دن وکیل ناصر جمال کی بیٹی کی شادی ہوئی تو عامر خلیل کو دنیا شروع سے ہی وکیل بننے کا بہت شوق تھا۔ اس کے گاؤں میں ایک وکیل تھا جس کی بڑی سی گاڑی تھی اور ایک شاندار بنگلہ بھی تھا۔ پورے گاؤں میں اس وکیل کی بہت لوگ عزت کرتے تھے۔ عامر خلیل ابتدا ہی سے بے حد متاثر تھا۔ جس خاندان میں اس نے آنکھ کھولی وہ ایک غریب خاندان تھا۔ عامر خلیل کا باپ اسی وکیل کے گھر میں ملازم تھا۔ ایک دن اس نے اپنے باپ سے پوچھا کہ وکیل صاحب کے پاس اتنی دولت کیسے ہے؟ اس کے باپ نے بتایا کہ بیٹا، وکیل صاحب اپنے کلائنٹ کا کیس لڑتے ہیں اور اپنی مہارت سے وہ کیس جیت بھی جاتے ہیں۔ عامر خلیل نے کہا کہ میں بھی بڑا ہو کر وکیل بنوں گا۔ اس پر اس کے باپ نے نصیحت کی کہ بیٹا، میں زندہ رہوں یا نہ رہوں مگر میری ایک بات یاد رکھنا اور اسے اپنے پلے بھی باندھ لینا، ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا، ظالم کا ساتھ دینے والا خود بھی ظالم بن جاتا ہے اور ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ میں نے اس وکیل کے بارے میں سنا ہے کہ وہ ہر اس شخص کا ساتھ دیتا ہے جس کے پاس پیسہ ہو، وہ حق پر ہو یا نہ ہو، اسے اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ ایسا مت بننا۔ عامر خلیل نے اپنے باپ سے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دے گا۔ اس کے باپ نے اسے سمجھانے کے لیے گاؤں کے چودھری کی مثال دی۔ ایک دن گاؤں کے ایک غریب کسان کی بکریاں چودھری کی زمین میں چلی گئیں۔ چودھری کے ملازم نے اسے بتایا کہ شکیل کی بکریاں ہیں، آج بھی ہماری فصلوں میں گھس آئی ہیں۔ یہ سن کر چودھری کو بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنی گاڑی نکالی اور زمینوں کی طرف روانہ ہوا۔ اس کی گاڑی میں 2-3 شکاری کتے بھی تھے۔ وہاں جا کر اس نے کسان کی بکریوں پر شکاری کتے چھوڑ دیے۔ کتوں کی آواز سن کر کسان دوڑتا ہوا آیا اور چودھری کے قدموں میں گر گیا۔ معافی مانگتے ہوئے کہا کہ سردار، مجھ سے غلطی ہو گئی، میرا بیٹا نادان ہے، میں نے اسے بکریاں چرانے بھیجا تھا مگر وہ کھیل میں لگ گیا، غلطی سے بکریاں آپ کے کھیت میں چلی گئیں، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ مگر چودھری نے کسان کو لات مار کر دور پھینک دیا اور اس کی کسی بات پر یقین نہ کیا۔ شکاری کتے بکریوں پر حملہ کرتے رہے، 4-5 بکریاں موقع پر ہی مر گئیں اور کئی زخمی ہو گئی۔ چودھری وہاں سے واپس چلا گیا۔ جب ماسٹر صاحب کو اس واقعے کا علم ہوا تو وہ تعزیت کے لیے کسان کے پاس آئے اور کہا کہ کب تک اس وڈیرے کے ظلم کو برداشت کرو گے؟ چلو میرے ساتھ پولیس اسٹیشن، ہم چودھری کے خلاف رپورٹ درج کرواتے ہیں۔ کسان نے ڈر کے مارے انکار کیا کہ پہلے ہی اس نے میری حالت کر دی ہے، اگر اسے پتہ چل گیا کہ میں تھانے گیا تھا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ مگر ماسٹر صاحب نے کہا کہ آج اگر تم اس ظالم کے سامنے نہیں کھڑے ہوئے تو کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا۔ آج تم گئے تو کل پورے گاؤں میں شعور پیدا ہوگا۔ کیا ہم بھیڑ بکری ہیں؟ ہم خدا کی مخلوق ہیں اور آزاد ہیں۔ ماسٹر صاحب کی بات مان کر کسان ان کے ساتھ تھانے گیا اور رپورٹ درج کروائی۔ تھانے دار چودھری کا خاص بندہ تھا۔
اس نے رپورٹ تو درج کر لی، مگر جاتے ہی چودھری کو فون کر کے سب کچھ بتا دیا۔ یہ سن کر چودھری کو شدید غصہ آیا۔ اس نے سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ پہلے ماسٹر صاحب کا تبادلہ دور دراز کے علاقے میں کروایا، مگر اس سے پہلے اپنے ملازموں سے ان کی بے دردی سے پٹائی کروائی، منہ کالا کروایا، گدے پر بٹھایا اور پورے گاؤں میں گھموا دیا۔ ماسٹر صاحب بے بسی کے آنسو بہاتے رہے، کوئی مدد کو نہ آیا، حتیٰ کہ اس کے اپنے شاگرد بھی سر جھکائے تماشا دیکھتے رہے۔ آخر میں چودھری نے طنز کرتے ہوئے کہا، او ماسٹر صاحب، دیکھ لیا اپنے علم کی طاقت؟ گاؤں کے آدھے نوجوان تم سے پڑھ چکے ہیں، مگر آج کوئی تمہاری مدد کو نہیں آیا۔ یہاں علم نہیں، صرف پیسے اور طاقت کی حکمرانی ہے۔ میرے پاس پیسہ ہے اور طاقت، اور اسی طاقت سے پورے گاؤں کو خرید سکتا ہوں۔ نہ صرف گاؤں کو، بلکہ ان کی غیرت اور ان کے ضمیر کو بھی خرید سکتا ہوں۔ گاؤں والے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس کے بعد چودھری نے ماسٹر صاحب کو گاؤں سے نکال دیا۔ ماسٹر صاحب نے جاتے وقت گاؤں والوں سے آخری خطاب کیا اور کہا کہ جس طرح آج تم لوگوں نے میرا تماشا دیکھا ہے، کل ایک ایک کر کے تم سب ایک دوسرے کا تماشا دیکھو گے۔ ظالم کے خلاف جتنی دیر سے تم کھڑے ہوگے، اتنا ہی زیادہ نقصان اٹھاؤ گے۔ اس واقعے کے بعد کوئی استاد اس گاؤں میں پڑھانے کے لیے نہ آیا اور کئی سالوں سے وہ اسکول ویران پڑا رہا۔ عامر خلیل نے یہ سب سن کر اپنے باپ سے پوچھا کہ پھر چودھری کا انجام کیا ہوا؟ اس کے والد نے بتایا کہ کچھ عرصے بعد چودھری کو فالج کا اٹیک ہوا۔ اس کے علاوہ وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا جس کی وجہ سے وہ پانی نہیں پی سکتا تھا۔ حالانکہ وہ پیاسا ہوتا تھا، مگر جب بھی پانی پیتا تو وہ سیدھا پیٹ میں جمع ہو جاتا، پیٹ پھول جاتا اور شدید درد ہوتا۔ بیٹا، میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب پورے گاؤں پر چودھری کا راج اور دبدبہ تھا۔ کوئی اس کے خلاف بول نہیں سکتا تھا۔ جو ذرا سی کوشش کرتا، اسے سبق سکھایا جاتا کہ دوبارہ کھڑے ہونے کے قابل نہ رہے۔ مگر میں نے اپنی آنکھوں سے اس کا عبرتناک انجام بھی دیکھا۔ مال و دولت کے باوجود وہ کچھ نہ کھا پی سکتا تھا۔ زندہ تھا، مگر خوراک نالیوں کے ذریعے دی جاتی تھی۔ 5 سال تک وہ تڑپتا رہا۔ موت اس سے روٹھ چکی تھی، وہ موت مانگتا تھا۔ اس کے درد کی آوازیں پورا گاؤں سنتا تھا۔ وہ لوگ یہی دعا کرتے تھے کہ یہ کب مرے گا تاکہ ہمیں سکون ملے۔ اسی لیے میں تمہیں بھی یہی نصیحت کرتا ہوں کہ کبھی ظالم مت بننا اور نہ ظالم کا ساتھ دینا، کیونکہ ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالموں کا شمار ہوتا ہے۔ عامر خلیل نے اپنے باپ سے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دے گا۔ LLB کرنے کے بعد وہ ایک کامیاب وکیل بن گیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس نے اتنی شہرت حاصل کر لی کہ پورا شہر اس کے نام سے واقف ہو گیا، مگر غریب فیملی کا بچہ شہرت ہضم نہ کر سکا۔ وہ زمین پر ایسے چلتا تھا جیسے ساری زمین اس کی ہو۔ اس کے لہجے اور چال میں غرور صاف نظر آتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ہر کیس جیت لیتا ہے۔ حد سے زیادہ شہرت ملنے کے بعد وہ اپنے باپ کی نصیحت بھول چکا تھا۔ اگر باپ زندہ ہوتا تو شاید آج بھی یہی سمجھاتا کہ یہ راستہ غلط ہے اور انجام سے ڈرو، مگر چونکہ اس کا والد وفات پا چکا تھا، اس لیے وہ کھل کر پیسہ کمانے لگا۔ راولپنڈی کی عدالتوں میں ایڈوکیٹ عامر خلیل سب سے بڑی ترجیح بن چکا تھا۔ وہ اپنے کلائنٹ سے لاکھوں روپے فیس لیتا اور وقت کے ساتھ اس کی فیس بڑھتی چلی گئی۔ وہی لوگ اسے افورڈ کر سکتے تھے جنہوں نے ناحق طریقوں سے دولت کمائی تھی۔ وہ قتل کے ملزموں ہی نہیں بلکہ پکے مجرموں کو بھی باعزت بری کروا دیا کرتا تھا۔ عامر خلیل کے ہوتے ہوئے شہر کے مجرم بے خوف دندناتے پھرتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ پیسے کے زور پر آزاد ہو جائیں گے۔ ایک دن گاؤں کے چند بزرگ اس کے پاس آئے اور کہا کہ بیٹا، وقت بدل جاتا ہے، حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، خدا کا خوف کرو۔ تمہارا باپ نیک انسان تھا، مگر تم نے کئی ظالموں کو بچایا ہے۔ تم ان کا ساتھ دے کر انہیں مزید طاقتور بنا رہے ہو۔ عامر خلیل مسکرا کر بولا، بابا جی، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آئیں، میں آپ کا بھی کیس لڑنے کو تیار ہوں۔ مجھے صرف پیسے سے مطلب ہے، لوگوں کی زندگیوں سے مجھے کوئی غرض نہیں۔ اس نے بزرگوں کو واپس بھیجتے ہوئے کہا کہ دوبارہ میرے بنگلے پر تب آنا جب پیسے ہوں، ورنہ آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اور اس نے اپنے سیکیورٹی گارڈ کو بھی ہدایت کر دی کہ ایسے لوگوں کو دوبارہ اندر نہ آنے دیا جائے۔ یہ جون کا مہینہ تھا جب ایک بیوہ عورت کی بیٹی نہر کے کنارے پانی بھر رہی تھی۔ چودھری کا اوباش بیٹا اس کی طاق میں تھا۔ آج اسے موقع ملا، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آیا، لڑکی کو زبردستی گاڑی میں ڈالا اور گاڑی بھگا دی۔
چلتی گاڑی میں لڑکی کی چیخیں دبانے کے لیے ساؤنڈ سسٹم تیز کر دیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ وہ لڑکی مدد کے لیے پکارتی رہی اور چلتی گاڑی میں اسے ظلم کا نشانہ بنایا جاتا رہا، لیکن کوئی اس کی پکار نہیں سن رہا تھا۔ پولیس کی چوکی سے گاڑی گزری تو پولیس والوں نے دیکھا کہ یہ تو چودھری کا بیٹا ہے، اور انہیں اس بات کا بھی علم تھا کہ گاڑی کے اندر ایک لڑکی موجود ہے جو ان کا شکار بنی ہے، مگر اس کے باوجود انہوں نے لڑکی کی کوئی مدد نہ کی، بلکہ مذاق میں چودھری کے بیٹے سے یہ بھی کہا کہ جب تم لوگ مال اچھی طرح استعمال کر لو تو بچا کچا مال ہمیں بھی چکھا دینا۔ سب شراب کے نشے میں دھت تھے اور انہیں لڑکی کی عزت کا کوئی خیال نہیں تھا۔ وہ لڑکی کو نوچتے رہے۔ اس کے بعد پولیس کی چوکی پر اسے پھینک کر چلے گئے۔ پولیس والے بھی اس کی عزت کے ساتھ کھیلتے رہے اور پھر لڑکی کو کہا کہ چپ چاپ اپنے گھر چلی جاؤ، ورنہ تمہیں اور تمہاری ماں دونوں کو مار دیں گے۔ لڑکی نے چلا کر کہا کہ میں اب خاموش نہیں رہوں گی، پورے شہر میں جا کر تم لوگوں کے کرتوت بتاؤں گی۔ ایک پولیس والی نے فوراً چودھری کے بیٹے کو فون کیا اور کہا کہ لڑکی کا خوف ختم ہو چکا ہے، اسے اب موت کا ڈر نہیں رہا۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ اعلیٰ حکام کے پاس ضرور جائے گی۔ کسی میڈیا والے کے ہاتھ چڑھ گئی تو نہ صرف ہماری نوکری ہاتھ سے جائے گی، بلکہ یہ تمہارے بارے میں بھی سب کچھ بتا دے گی۔ آج کل میڈیا کا دور ہے، تم تو نوکری سے جائیں گی مگر تمہارا باپ بھی الیکشن نہیں جیت پائے گا، اور اس کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی، کیونکہ اس لڑکی کی وجہ سے تمہارے خاندان میں بدنامی ہوگی۔ اب آپ اگلا حکم دیں، اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا جائے؟ چودھری کے بیٹے نے مسکرا کر کہا کہ اگر وہ بے خوف ہے تو پھر تم بھی بے خوف ہو جاؤ اور اسے مار ڈالو۔ چودھری کے کہنے پر پولیس والوں نے اس لڑکی کو مار کر نہر میں پھینک دیا۔ ایک کسان اپنے کھیتوں کو پانی لگا رہا تھا کہ پانی میں تیرتی ہوئی لڑکی کی لاش اس کی نظر پڑی۔ وہ دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ کسان نے لڑکی کو پہچان لیا کیونکہ اس کی ماں نے گاؤں کی تمام مسجدوں میں اس کی گمشدگی کے اعلانات کروائے تھے۔ وہ بیچاری غریب تھی، اخبار میں اشتہار دینے کی سکت نہیں رکھتی تھی، اسی لیے مسجد میں اعلان کروا دیا گیا تھا۔ کسان نے لاش کو پانی سے باہر نکالا اور ماں کو اطلاع دی۔ پورا گاؤں اس بہیمانہ قتل پر حیران اور خوفزدہ تھا، کیونکہ سب کے گھروں میں جوان بیٹیاں تھیں۔ کچھ میڈیا کے لوگوں نے اس مظلوم عورت کا ساتھ دیا۔ تفتیش کے بعد چودھری کے بیٹے اور اس کے دو ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا اور زیادتی کے بعد قتل کے جرم میں پولیس والوں کو بھی پکڑ لیا گیا۔ چودھری نے اپنے بیٹے کے لیے شدید پریشان تھا اور اسے معلوم تھا کہ کہاں جانا ہے۔ اس نے گاڑی دوڑائی اور سیدھا عامر خلیل کے بنگلے پر پہنچا۔ چودھری کہنے لگا کہ بچے سے غلطی ہو گئی ہے، جوانی میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے، جیل سے نکلتے ہی میں اس کی شادی کر دوں گا۔ یہ سن کر عامر خلیل ہنس پڑا اور بولا کہ فکر کی کوئی بات نہیں، 60 لاکھ میں آپ کا کام ہو جائے گا۔ عامر خلیل نے کیس لڑا اور اپنی چالاکی اور دلائل سے کیس جیت لیا۔ قتل کا الزام اسی کسین پر ڈال دیا جو نہر سے اپنی زمینوں کو پانی دیتا تھا۔ بیٹے کی رہائی پر چودھری نے عامر خلیل کو گلے لگایا اور جشن کی دعوت دی۔ عامر خلیل خوشگوار موڈ میں عدالت سے باہر آ رہا تھا کہ وہی بیوہ عورت اس کے سامنے آ گئی اور بولی کہ خدا کا خوف کرو، میری مظلوم بیٹی کے قاتل پکڑے جا چکے تھے مگر تم نے انہیں رہا کروا دیا ہے، یاد رکھنا تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ عامر خلیل نے اسے جھڑک دیا اور کہا میرا راستہ مت روکو۔ بیوہ جھولی اٹھا کر بددعائیں دینے لگی۔ عامر خلیل نے طنز کیا کہ آج موسم خراب ہے، تیری بددعا آسمان سے پہلے واپس آ جائے گی۔ جاتے جاتے اس نے کہا کہ جب بیٹی کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتی تو اسے جنم کیوں دیا؟ یہ بات اس عورت کے دل میں تیر کی طرح لگی۔ وہ روتی ہوئی گھر گئی۔ اس نے اپنی چھوٹی بیٹی کا گلا دبایا اور پھر خودکشی کر لی۔ اس کے بعد عامر خلیل بے خوف ہو کر ناحق لوگوں کو آزاد کرواتا رہا۔ بے گناہ جیلوں میں سڑتے رہے کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، جبکہ مجرم شہر میں آزاد گھومتے رہے۔ وقت گزرتا رہا اور عامر خلیل کے برے وقت کا آغاز اس دن ہوا جب اس کی شادی کی ہوئی۔ شادی کے اگلے ہی دن اس کی بیوی گھر سے بھاگ گئی۔ میڈیا پر یہ خبریں چلنے لگی کہ مشہور وکیل کی بیوی اسے دھوکہ دے کر شادی کے دوسرے دن ہی گھر سے بھاگ گئی۔ عامر خلیل اپنی بیوی سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ یہ موقع تھا جب اس نے جرائم پیشہ افراد کا سہارا لیا، انہی افراد کا جنہیں وہ ماضی میں جیل سے بری کرواتا تھا۔ گنڈوں کی مدد سے وہ اپنی بیوی کو بازیاب کرانے میں کامیاب ہو گیا۔ بیوی اور اس کے یار کو ایک فلیٹ سے گرفتار کیا گیا۔
عامر خلیل نے اس شخص کو مروا دیا، جبکہ وہ اپنی بیوی کو قتل کر کے ایک گندے کنویں میں ڈال دیا۔ اسے آج بھی اپنی طاقت پر غرور تھا اور وہ یہی سمجھتا تھا کہ اس کے ساتھ بے وفائی کرنے کا انجام صرف موت ہے، مگر وہ بھول چکا تھا کہ اس کی عمر گزرتی جا رہی ہے اور ہر آنے والے دن کے ساتھ وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ عرصے بعد اس نے دوسری شادی کی اور اپنی نئی بیوی کو پہلی بیوی کا واقعہ بتایا تاکہ وہ کبھی گھر چھوڑنے کی جرت نہ کرے۔ خوف کی وجہ سے دوسری بیوی نے گھر سے بھاگنے کی کوشش نہ کی، لیکن مکافات عمل سے وہ کب تک بچ سکتا تھا؟ اس کی پہلی اولاد بیٹی تھی۔ جب بیٹی جوان ہوئی تو اس نے باپ کا مکالا کیا اور گھر سے بھاگتے ہوئے نقدی اور قیمتی زیورات ساتھ لے گئی۔ اس واقعے پر عامر خلیل نے اپنی بیوی کا تشدد کا نشانہ بنایا اور اس پر الزام لگایا کہ تمہاری تربیت میں خامی تھی۔ بیوی نے روتے ہوئے کہا کہ میری تربیت میں نہیں بلکہ آپ کی کمائی میں خامی تھی۔ آپ نے اپنے بچوں کو حرام کھلایا، پیسے کی خاطر مظلوموں کی بجائے ظالموں کا ساتھ دیا اور انہیں جیل سے آزاد کروایا۔ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ناجائز کمائی سے اولاد نیک ہو سکتی ہے؟ بیوی کے یہ الفاظ سن کے ناقابل برداشت تھے۔ یہ پہلی بار تھا جب اس کے سامنے سچ بولا۔ عامر خلیل نے غصے میں آ کر اسے اتنا مارا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوگی۔ اس نے بڑی چالاکی سے اس قتل کو بھی چھپا لیا۔ وقت گزرتا گیا، اس کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں بڑی ہوئیں تو باپ سے دوری اختیار کر لی۔ ایک بیٹی پہلے ہی گھر سے بھاگ چکی تھی، دوسری بیٹی ایک حادثے میں مر گئی، تیسری بیٹی کی شادی اس نے اسی جاگیردار کے بیٹے سے کر دی جس نے بیوہ عورت کی بچی کی عزت کو بے آبرو کیا تھا۔ وہ بیٹی کبھی باپ کے گھر نہ آئی اور بددعائیں دیتی رہی کہ اس نے مجھے ایسے ظالم کے ساتھ کیوں بیایا۔ بیٹی شادی کر کے امریکہ میں سیٹل ہو گئے اور پلٹ کر باپ کی خیریت تک نہ پوچھی۔ عامر خلیل اب بوڑھا ہو چکا تھا اور اتنے بڑے بنگلے میں مزدوروں کے درمیان اکیلا رہ گیا تھا۔ کچھ دن پہلے اس کا بڑا بیٹا بیوی بچوں کے ساتھ پاکستان آیا۔ رشتہ داروں کے دباؤ پر وہ باپ سے ملنے گھر گیا۔ کمرے سے شدید بدبو آ رہی تھی کیونکہ وہ بوڑھا وکیل رات کو ٹائلٹ نہیں جا پاتا تھا۔ ملازمین آوازیں سن کر بھی انسنی کر دیتے اور وہ بستر پر ہی پیشاب کر دیتا۔ بستر بدلنا تو دور کی بات، کسی کو پرواہ نہ تھی۔ بیٹا ناک پر رومال رکھ کر دروازے پر کھڑا رہا اور ایک ملازم کو اندر بھیج دیا۔ بوڑھا وکیل اس ملازم کو اپنا بیٹا سمجھ کر گلے لگاتا رہا اور دعائیں دیتا رہا۔ بہو اور بچے بھی دہلیز پر کھڑے رہے۔ جنہیں وکیل صاحب اپنا خون سمجھ رہے تھے وہ دراصل اس کے گھر کے ملازم تھے۔ اصل بیٹے باپ کے قریب آنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے اور اس انجام کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ خود عامر خلیل تھا۔ یہ کہانی ہمیں سب سے پہلے یہ سبق دیتی ہے کہ مال اور اولاد اگر اللہ کی یاد سے غافل کر دیں تو نعمت نہیں بلکہ آزمائش اور فتنہ بن جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ پیشہ چاہے کتنا ہی معزز کیوں نہ ہو، ظالم کا ساتھ دینا انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اور تیسرا سب سے اہم سبق یہ کہ ہم اپنی اولاد کے دل میں رشتوں کی قدر، انسانوں کا احترام اور حق کا ساتھ دینا پیدا کریں، نہ کہ دولت اور عہدے کی اندھی لالچ۔ افسوس کہ وکیل صاحب یہ توازن قائم نہ رکھ سکے، مگر اس واقعے کا مقصد یہی ہے کہ جو سنیں اور پڑھیں وہ وقت رہتے سنبھل جائیں۔ کچھ فیصلے واپس نہیں آتے، مگر سمجھداری یہ ہے کہ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھ لیا جائے۔ وکیل صاحب کا وقت تو گزر چکا، لیکن ہمارا اور آپ کا ابھی باقی ہے۔ آئیں اسے سچ، انصاف اور انسانیت کے ساتھ گزاریں۔ ناظرین، آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور لکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور دوسروں تک شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ دلوں تک پہنچ سکے۔ مزید ایسی سبق آموز اور فکر انگیز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل مزمل ٹیلز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔